بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں واقعہ معراج کے دوسرے حصے یعنی معراج کا۔ اس سے پہلے حصے میں واقعہ معراج کے پہلے حصے یعنی اسریٰ کی بات ہوئی، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ لوگوں نے پہلا حصہ نہیں دیکھا تو جا کر دیکھ لیں، جزاک اللہ۔ تو بلا تاخیر اب آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ وہ دنیا کے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، یعنی ان کو خوش آمدید ہو، وہ خوب آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح فرزند، صالح نبی، آپ خوب تشریف لائے۔ آپ نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگ ملاحظہ فرمائے۔ جب آپ دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ان کے دائیں اور بائیں جانب جو صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانے والے جنتی ہیں اور بائیں جانے والے جہنمی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام اوپر لے گئے حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، تم بہت ہی اچھا آنا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر پہنچا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ علیہ السلام ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح، صالح بھائی، صالح نبی، آپ خوب آئے۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائیں خیر کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے اور اسی طرح دروازہ کھلوایا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ انہوں نے بھی مجھے خوش آمدید کہا اور دعائیں خیر کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائیں خیر کی۔ پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ پانچویں آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائیں خیر کی۔ پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چھٹے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا۔ دروازہ کھولا گیا، میں اندر پہنچا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائیں خیر کی۔ پھر مجھے ساتویں آسمان کی طرف لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، میں داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ بیت المعمور کے ساتھ ایک لگا کر تشریف فرما تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا مرحبا بالابن صالح والنبی صالح، یعنی خوب آئے اے صالح فرزند، صالح نبی۔ آسمانوں کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے۔ اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جب اسے اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو یہ متغیر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہر۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟
عرض کیا کہ خفیہ نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا، ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ پی لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے تو اس حجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بطور مکان کے میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتے کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک کبھی نہیں دیکھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک، ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک، حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبریل رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا، اے میرے آقا، ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ کچھ شارحین کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک رک گئے تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی وجہ سے ان کو لے جایا گیا۔ بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رکنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے، جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی، اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ تو ایک مقام پر براق رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ سے فرمایا گیا، میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ دنا کے مقام پر پہنچے۔ پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فتح اللہ تک پہنچے۔ پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ اپنی منزل قاب قوسین او ادنیٰ تک پہنچے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ اب آپ وہاں پہنچے جہاں نہ زمان تھا نہ مکان، نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ شمال تھا نہ جنوب، نہ مشرق تھا نہ ہی مغرب، یہ سب نہ تھے، بس خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، مزید ہمیں سوچنے اور عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کے زیادہ قریب وہ بندہ ہو جاتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دن رات 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ عرض گزار ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف فإن امتک لا یطیقون ذلک فإنی قد بلوت بنی اسرائیل وخبرتہم، یعنی واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اسے کمی کا سوال کیجیے۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہوگا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر دیکھ لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا ربی خفف علی امتی، یعنی اے میرے رب میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا، واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور وہ 5 نمازیں کم فرما دیتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے، وہ اور کمی کا عرض کر کے واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئیں۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اسے باز رہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برائی کا کام کر لیا تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اس بارے میں بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب عز و جل کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی، ان کے منازل آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ان میں حوریں، محلات، جنتی خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول، باغات، حوض، کمرے اور گیلریاں وغیرہ تھیں۔ اور جہنم میں جو ملاحظہ فرمایا وہ زنجیریں، ہتھکڑیاں یا توق، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا ہوا پانی، جلتے ہوئے دھوئیں وغیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبریل آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ وہاں سے مکہ شریف تشریف لائے اور حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر آپ تشریف فرما ہوئے، جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ واو، کتنا عظیم سفر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو ناظرین، اس عظیم سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہی بندہ مومن کی معراج ہے، اپنے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے ہمیشہ نماز قائم کریں، اور اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔